اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد نیک بندے سے نسبت رکھنے والی چیز مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، پریشانیوں اور بیماریوں کا حل عطام ہے۔ قسط نمبر 4 اور آج کی قسط میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ عقیدہ صرف میرا یا آپ کا نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اسی عقیدے پر ہی زندگی بسر کرتے تھے۔ نہایت ہی ایمان افروز آج کا درس ہے۔ سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، کتاب الجنائز میں ہے۔ تاجدار مدینہ سرور دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں ایک عورت حاضر ہوئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے تہبند شریف بنا تھا، جس کو آپ لنگی کہہ لیں، چادر کہہ لیں، جو بھی آپ کو سمجھ آئے۔ بڑی ہی پیاری اس نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی تھی کہ میں اپنی طرف سے تحفہ دوں گی سرکار مدینہ علیہ السلام۔ وہ تیار کر کے سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں اس وقت لائی جبکہ آپ کو تہبند شریف کی شدید ترین ضرورت تھی، حتیٰ کہ بخاری کے کلمات ہیں کہ آپ کے پاس جو آپ پہن کے باہر نمازیوں کے لیے، مہمانوں کے لیے یا درس پڑھانے کے لیے تشریف لاتے، بس وہی چادر تھی، بس وہی۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ عورت آئی تو اس نے عرض کی کہ میں یہ آپ کے لیے بڑی محنت سے تیار کر کے لائی ہے، آپ مجھ سے قبول فرمائیں، آپ مجھ سے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محتاجاً الیہا، اس حال میں آپ نے اس کو لیا کہ آپ کو اس کی شدید ضرورت بھی تھی، محتاجاً الیہا، شدید ضرورت بھی تھی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سرکار نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار بھی فرمایا۔ تحفہ تو ہر ایک کا ہی قبول فرماتے تھے، لیکن اس عورت کی خوش نصیبی کے تحفہ بھی قبول فرمایا اور شدید ترین خوشی کا اظہار بھی فرمایا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تہبند شریف کو باندھا، گھر تشریف لے گئے، اس کو باندھا اور باہر تشریف لے آتے۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو قال القوم ما احسنت، تو صحابہ و اہل بیت کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تہبند، یہ چادر آپ کو کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، یہ تہبند، یہ چادر آپ کو کتنی ما احسنت،
بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے. تاجدار مدینہ علیہ السلام نے اس کو پہنا. وہیں ایک صحابی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کھڑے ہو جاتے. سعد بن ابی وقاص، یہ آپ کے محلے کے بچے یہ حدیث پڑھ چکے ہیں بخاری میں. تو انہوں نے کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ ایک سوال کرتا ہوں. یا رسول اللہ ایک عاشقوں کو بھی دیکھیں. یا رسول اللہ ایک سوال بھی کب کیا؟ جب عورت لے کے آئی تھی تب بھی بیٹھے تھے لیکن مانگا نہیں. جب تاجدار مدینہ اس کو پہن کے جسم اقدس سے لگ چکی ہے، پہن کے گھر سے واپس آئے ہیں، یہ کھڑا ہو جاتا. قوم کہہ رہی ہے یا رسول اللہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، یہ کھڑا ہو جاتا. میرا ایک سوال ہے. میرے آقا کریم کی پھر عادت مبارک ہے کہ کسی سائل کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے کسی بھی حال میں. آپ نے فرمایا تیرا کیا سوال ہے؟ کہنے لگا کہ آپ یہ جو تہبند ہے نا، جو چادر آپ نے باندھی، یہ آپ مجھے عطا فرما. یہ آپ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شدید ضرورت تھی. اب جب اس نے یہ جملے بولے تو صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت اس کو ایک عجیب نگاہ سے دیکھنے لگے. یار تو عجیب بندہ ہے، تجھے پتہ بھی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. بظاہر ویسے تو دونوں جہانوں کے آپ ہی مالک ہیں بظاہر، اور تو نے یہ کیا سوال کر دیا ہے؟ اب اس کا سوال سنیں. قال انی واللہ، جب قوم نے کہا نا تو نے یہ کیوں مانگ لی ہے جب پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت ہے. قال، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں انی واللہ، کہ بے شک میں اللہ کی قسم اٹھا کے بتاتا ہوں کہ میں نے کیوں مانگی ہے. اب صحابہ کا عقیدہ دیکھ، اللہ کی قسم، صحیح بخاری، میں نے کیوں مانگی ہے؟ ما سألتہ، اللہ کی قسم ہے میں نے اس لیے نہیں سرکار سے مانگی چادر کہ میں اس کو پہنوں گا. اللہ کی قسم میں نے پہننے کے لیے نہیں لی. چادر کا کام تو یہی ہوتا ہے نا، بندہ اس کو، اور وہ بخاری میں اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں سرکار کے سامنے، تاجدار مدینہ موجود، صحابہ و اہل بیت کا مجمع موجود، اور وہ کیا اٹھا رہا ہے؟ اللہ کی، میں نے پہننے کے لیے تھوڑی مانگی. آپ جو سارے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ کیوں مانگ لی ہے، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں میں نے پہننے کے لیے مانگی. انما سألتہ، میں نے تو صرف اس لیے سوال کیا ہے. انما سألتہ، میں نے تو اس لیے بھیک مانگی ہے چادر کی، میں نے تو اس لیے تاجدار مدینہ سے چادر کا سوال کیا ہے. لتکونا کافانی، لتکونا کافانی. اور میرے بھائیوں میں تو اس لیے مانگ رہا ہوں، مجھے قبر و آخرت کے مشکلات سامنے نظر آ رہی. میں یہاں پہ ذرا ٹھہر کے جملہ اور بولنا چاہتا ہوں. قرآن مقدس ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ رضی اللہ عنہ وَرَضُوا عَنْهُ. قرآن ہے دونوں آیات. ایک میں فرمایا محبوب تیرے جتنے صحابہ ہیں سب کے ساتھ ہم نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، اور دوسرے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آپ کے تمام صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اپنے رب سے راضی ہے. تمام صحابہ، جملے کیا ہیں قرآن کے؟ تمام صحابہ میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی شامل ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی شامل ہے. یا رسول اللہ، میں نے، اللہ فرما رہا ہے آپ کے تمام ہی صحابہ کو کیا کر دیا ہے؟ جنت عطا فرما دی ہے. میں تمام صحابہ سے کیا ہو گیا ہوں؟ راضی ہو گیا ہوں. تمام صحابہ سے راضی ہو گیا ہوں. اور غالباً اگر میں بھولتا نہیں، اللہ مجھے معاف کرے اگر میں بھولتا نہیں، بخاری کے طلباء بیٹھے میں بھول رہا ہوں تو مجھے بتا دیجئے گا کہ میرے ذہن میں نہیں ہے. بخاری میں یہ بھی حدیث گزری ہے کہ سعد بن ابی وقاص وہ مقدس صحابی ہیں جن کو تاجدار مدینہ کو تو ہر بندہ جا کے یہ کہتا تھا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پہ میرے والدین قربان ہو جائیں،
اور سعد بن ابی وقاص وہ مقدس صحابی ہے جنہیں سرکار نے فرمایا تھا اے سعد تیرے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین قربان ہو جائے. ایسا مقدس صحابی وہ کہتا ہے مجھے تو قبر و آخرت کی مشکل نظر آ رہی ہے, مجھے قبر کے اندھیرے نظر آ رہے ہیں, قبر کی تنہائیاں نظر آ رہی ہیں, واللہ اللہ کی قسم ہے ما سألتہ, میں نے اس لیے تھوڑی مانگا ہے کہ میں اس کو پہنوں گا. اور پھر کیوں مانگا ہے قبلہ؟ کہا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انما سألتہ لتکون کفنی, اور میں تو اس کو اپنے کفن کے لیے مانگ رہا ہوں. کیوں مانگا ہے کفن کے لیے؟ کہا تاجدار مدینہ کا جسم جو لگ چکا, اس چادر کو سرور دو جہاں مالک کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا لگ چکا ہے؟ جسم مقدس لگ چکا ہے. کہا اس لیے مانگا. چلو اپنے اعمال کی وجہ سے نہ بخشے گئے بالفرض والمحال, تو بھیک مانگ لی ہے بخشش کی, بھیک مانگ لی ہے, حالانکہ مانگی تو تھی, چادر مانگی تھی. کہا اوے ہمارا عقیدہ ہے جو کپڑا رسول اللہ کے جسم سے لگ جائے, دنیا کی مشکلات تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. میں گھر والوں کو کہہ جاؤں گا مجھے کفن اسی چادر میں دینا. اللہ کی قسم اٹھا کے ساتھ میں نبی وقاص کہہ گئے تم دنیا کی مشکلات کا رونا روتے ہو, اللہ کے محبوب سے نسبت رکھنے والے کپڑے سے بندے کی قبر و آخرت کی مشکلات بھی دور ہو جاتی ہے. یہ کن کا عقیدہ ہے؟ ذرا بلند آواز سے. اور حدیث ہے صحیح کتاب الجنائز, کتاب الصلاۃ اور باب الجنائز کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے توحید کا درس لیا تھا, ڈائریکٹ تاجدار مدینہ کے شاگرد ہیں, کوئی درمیان میں ایک واسطہ بھی موجود نہیں ہے, ڈائریکٹ آپ کے شاگرد ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھانے میں کوئی کمی ہے؟ جو فقط نگاہ فرماتے تو کئی 100 مدرس پیدا ہو جایا کرتے تھے, پڑھانا تو جو ایسے ہی توجہ فرماتے بندے مدرس ہو جایا کرتے تھے. اور آج 1000 10,000 بندے کو آپ 8 سال 10 سال 12 سال مفتی کا کورس کروا لیں, ان جیسا ایک مدرس بھی پیدا نہیں ہو سکتا جو میرے آقا کی نگاہ کے فیض سے 1 سیکنڈ میں پیدا ہو جایا کرتے تھے. اب وہ سرکار کی محفل میں بیٹھنے والے آپ کے شاگرد خاص اور صحابی, اور وہ صحابی جس کو سرکار فرمائے تیرے اوپر میری ماں اور میرا والد قربان ہو جائے, سرکار جس کو فرمائے. یہ جہاد لڑ رہے تھے, جہاد میں کفار سے تیر پہ تیر تیر پہ تیر, سرکار خوش ہوئے, فرمایا ساتھ تیرے اوپر میرے والدین قربان ہو جائے, تیرے اوپر میرے. کوئی کمی تھی بخشش کی؟ کوئی مسئلہ تھا بخشش کے لیے؟ کہا پھر بھی جو اپنا عقیدہ ہے اس کا اظہار کر چلے ہیں. عمال تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, باقی بخشش کا سارا نظام تاجدار مدینہ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے. بس میں نے تو اس لیے چادر مانگی ہے کہ سرکار کے جسم سے لگی ہوئی چادر جب میرے کفن بنے گی میرے جسم سے لگے گی, اب جہنم کی مجال ہی کیا ہے کہ میرے جسم کو جلا سکے. اب کسی عذاب کی جرات ہی کیا ہے اس جسم تک پہنچے جس جسم کے ساتھ وہ کپڑا لگا ہو جو سرکار کے جسم سے لگا ہوا ہے. تو صحابہ مانتے تھے نہیں مانتے تھے نیک بندے سے نسبت رکھنے والی اشیاء کو؟ ہم تو دنیا میں بات کرتے ہیں, صحابہ نے کہا یار دنیا کی مشکلات تو ہمارے نزدیک مشکلات ہی نہیں, یہ بھی کوئی مشکل ہے. جس کا جتنا مقام ہوتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں, وہ چھوٹی موٹی مشکلات کو کچھ سمجھتا ہی, اس لیے بڑے بڑے پہاڑ بھی آ جانا مشکلات کے, وہ استقلال اور صبر اور تحمل کے ساتھ وہ سارے پہاڑوں کو برداشت کرتا ہے. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو پہچان چکا ہوتا ہے, وہ اللہ کو کہا یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کے محبوب سے نسبت رکھنے والی چیز تو سب سے بڑی مشکل کہ بندہ جہنم میں چلا جائے, فرمایا اس سے بھی بچا لیتی ہے, اس سے بھی کیا کرتی ہے, بچا لیتی ہے. تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آپ اندازہ لگائیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کی والدہ ماجدہ کون ہے؟
مولا کائنات کی والدہ ماجدہ. قال لما ماتت فاطمہ ام علی رضی اللہ عنہ، جب فاطمہ کا انتقال ہوا جو والدہ تھی مولا کائنات کی، خلع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیصہ، سرکار جو قمیض مبارک پہنے ہوئے تھے نا آپ نے وہ اتاری. کیا اتاری؟ جو قمیض مبارک پہنے ہوئے تھے وہ اتاری. اور میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا یہ کرتا، اسی کرتے میں علی کی والدہ کو کفن دو. جو کرتا تاجدار مدینہ نے خود پہن رکھا تھا، کہا کہ اسی کرتے میں علی کی والدہ کو کیا دو، وَتَجْعَ فِي قَبْرِهَا. اور میرے آقا کریم جب غسل جنازہ سب کچھ ہو گیا، کفن قبر پہ پہنچے تو میرے آقا نے فرمایا علی کی والدہ کی میت باہر ہی رہے، پہلے میں ان کی قبر میں جاتا ہوں. سرکار وَتَجْعَ فِي قَبْرِهَا، ان کی قبر میں جا کے آپ لیٹے جیسے میت کو لٹایا جاتا ہے، اسی ہاتھ پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے. تو پھر ہوا کیا؟ قال بعضهم یا رسول اللہ رأیناک صنعت شیئا لم تصنع بأحد. یا رسول اللہ آج عجیب منظر دیکھ رہے ہیں، آج تک ان آنکھوں نے آپ کو نہیں دیکھا کہ کسی مرنے والے کے ساتھ آپ نے ایسا کیا ہو جیسے علی کی والدہ کے ساتھ آپ فرما رہے ہیں. قمیض مبارک کا کفن دیا اور ان کے جانے سے پہلے ان کی قبر میں آپ تشریف لے گئے. آخر وجہ کیا ہے؟ جملے غور سے سننا. میرے آقا کریم کا اپنا عقیدہ اس معاملے میں کیا ہے جو امت کو دے رہے ہیں. انہوں نے پوچھا تو اتنا تھا نا، آپ نے کرتا کیوں دیا ان کی قبر میں، آپ خود تشریف. فقال انی، فرمایا میں نے اس لیے اپنا کرتا انہیں پہنایا ہے، قمیصی میں نے اپنی قمیص اپنا کرتا اس لیے پہنایا ہے. کیوں؟ من ثیاب الجنہ، فرمایا میرے کپڑے جنت کے کپڑے، جو میرے جسم سے کپڑا لگ جائے وہ بھی غلطی ہو جاتا ہے. فرمایا میں نے فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کی والدہ کو اس لیے اپنا کرتا پہنایا ہے کہ جو کپڑا مارکیٹ میں بنا عام بندے نے بنایا، بنا عام بندے نے بنا، تاجر نے خریدا عام بندے نے خریدا، دکان پہ پہنچا عام دکان پہ پہنچا، پھر جب وہ میرے جسم سے لگ گیا، جسم سے پہلے تو وہ دنیاوی کپڑا اور عام کپڑا تھا، فرمایا اب لگ گیا تاجدار مدینہ کے جسم مقدس سے، اب یہ دنیاوی کپڑا ہی نہیں رہا بلکہ یہ تو کپڑا جنت کا کپڑا بن چکا ہے. میں نے اس لیے دیا ہے کہ جنت کے کپڑوں سے پہلے ہم دنیا میں ہی جنت کے کپڑے پہنا دیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ اہل سنت، نعرہ اہل سنت. آپ سے ایک ادنا سی اپیل ہے، یہ کپڑا ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ جنتی لباس. کائنات کے بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے شیخ القرآن، مفسر قرآن، شیخ الحدیث، حدیث پڑھانے والے، جو حدیث پڑھائے اس کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے. شیخ القرآن جو قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھا اس کو شیخ القرآن کہتے ہیں. بڑے بڑے شیوخ حد کر دیں، شریعت کے ماہرین مفتی موجود ہیں کائنات میں، کسی کے جسم سے لگے ہوئے کپڑے کو مجال ہے کسی مفتی کی فتویٰ دے کہ میرے جسم سے لگ چکا ہے اس لیے کپڑا کیا ہو گیا ہے. کائنات میں سب سے زیادہ عزت انہی لوگوں کی ہے، عند اللہ و عند رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم عز و جل. اللہ کی بارگاہ میں علماء ربانیشین، علماء حقہ بعمل کی بڑی ہی ویلیو ہے، بڑا ہی مقام ہے، لیکن ان کے جسم سے لگا ہوا کپڑا جنتی. اگرچہ ان کے جسم سے لگے ہوئے کپڑے سے برکت لینے کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا، فرمایا سرکار کے جس طرح کپڑوں سے برکت لی جا رہی تھی، کفن بنائے جا رہے تھے، عالم بعمل کے کپڑوں سے
برکت بھی لی جا سکتی ہے, اس کے کپڑوں میں اپنے آپ کو دفن بھی کیا جا سکتا ہے, کفن کے طور پہ استعمال بھی. لیکن یہ جملہ کسی محقق نے نہیں لکھا کہ عالم کے جسم سے لگا ہوا کپڑا کیا ہو گیا ہے. اور میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا جب بنا تھا تو عام کپڑا تھا, جب بکا تھا تو عام کپڑا تھا, تاجر کی دکان پہ پہنچا تو عام کپڑا تھا, کسی نے خریدا تو جب میرے جسم سے لگ گیا. حدیث کے الفاظ ہیں من ثیاب الجنہ, فرمایا اب تو یہ کپڑا عام نہیں بلکہ یہ جنتی لباس بن چکا ہے, بلکہ یہ جنتی. تاجدار مدینہ نے کیا سمجھا ہے کہ جو کپڑا, جو چیز ہمارے جسم سے مس ہو جائے, جو چیز ہمارے جسم سے, اس کا ٹھکانہ صرف جنت ہی ہوتا ہے, وہ اور کہیں جا سکتی, وہ اور کہیں جا سکتی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ مبارکہ تھا آپ کے پاس. کیا تھا؟ رات کو اپنے کمرے میں آپ کے خدام رکھ دیتے تھے جہاں آپ تشریف فرما ہوتے, عبادت کرتے. تو ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مبارک طیب طاہر پیالے میں, اسی مبارک طیب طاہر پیالے سے ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے, میں کل ہی پڑھ رہا تھا. ایک شخص ہیں, بزرگ ہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں, کئی سو سال پہلے کی بات, بصرہ میں کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ وہ پیالہ موجود ہے جس میں سرکار پانی نوش فرمایا کرتے تھے. بزرگ کہتے ہیں مجھے پتہ چلا بصرہ میں, کہاں, وہ پیالہ وراثتاً چلتا آ رہا ہے, تبرکاً چلتا. تو میں نے کہا چلو اس کی کیا کرتے ہیں, زیارت شریف کرتے ہیں. میں چلا, اس پیالے کی زیارت کرنے گیا تو اگلے بندے عاشق تھے, نسبت کا لحاظ رکھنے والے تھے. انہوں نے کہا آپ زیارت نہ کریں, یہ لیں. اس میں پانی ڈالا, مجھے اس میں پانی پینے کا بھی شرف حاصل ہو گیا. کہا بس میں نے جو پانی پیا تو دل کی دنیا ہی بدل گئی. آخر اس پیالے میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوش فرمایا کرتے تھے. صحیح بخاری کتاب الاشربہ, اس کتاب باب کے آخر میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ مبارک جس میں آپ دودھ نوش فرمایا کرتے تھے, پانی نوش فرمایا کرتے تھے, اس کی حیات یہ تھی. اس کی حیات آج کے درس میں, یہ درس آ بھی رہا ہے جو شام کو بچوں نے بخاری شریف پڑھنی ہے, اس کے اندر یہ حدیث آ رہی ہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پیالہ, جس پیالے سے آپ کیا پیا کرتے تھے, کہتے انہوں نے پانی ڈالا, مجھے کہا تو صرف زیارت نہ کر, یہ لے پانی بھی پی لے. کہتے میرے دل کی دنیا, پہلے بھی بہت بڑے بزرگ تھے, نسبت سے پانی اندر پہنچا تو دل کی دنیا بدل گئی. میں نے کہا یہ تبرک مجھے دیتے ہو. ایک پیالہ آج کل کتنے کا ملتا ہے؟ مٹی وغیرہ کا پیالہ, لکڑ کا, مٹی کا, اس طرح کا پیالہ 40-50-100 روپے. حالانکہ مہنگائی مہنگا ترین دور ہے ہمارا زمانہ. اس بندے نے خود آفر کرائی, کہنے لگے اب وہاں کتاب میں مجھے یہ تو نہیں ملا کہ درہم کہے یا دینار کہے, تعداد مجھے ملی ہے. کہا کہ پیالہ اگر دینا چاہو نا تو فقیر 8 لاکھ دیتا ہے اس کے. اگر یہ پیالہ مجھے دینا چاہو تو کتنے دیتا ہوں. انہوں نے کہا یار تو بندہ کو نسبت والا لگتا ہے, چل لے جا سرکار کا پیالہ, تو ہی لے جا. سرور دو جہاں کا پیالہ انہیں مل گیا. میرے بھائی ایسے ہی ایک پیالہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کو بول مبارک فرما دیا. بول کہتے ہیں چھوٹے پیشاب کو, وہ اسی مقصد کے لیے رکھا ہوتا, کمرہ مبارکہ میں اسی مقصد کے لیے رکھا ہوتا. بول مبارک فرما دیا. اور آج کے زمانہ میں اسی روایت سے ہی تو مسئلہ ثابت ہوا ہے جو ہم اپنے کمرہ میں ساتھ کیا بنا لیتے ہیں, اٹیچ. میرے بھائی اسی سے تو مسئلہ ثابت ہے, ورنہ شاید یہ روایت نہ ہوتی تو اس پہ علماء بیچارے پریشان ہو جاتے کہ اس کی اجازت بھی ہے یا نہیں ہے. وہیں سب کچھ, عبادت بھی تو وہیں کرنی ہے, کمرے میں نہیں کرنی. قرآن بھی پڑھنا ہے, تلاوت بھی کرنی ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, ساری عبادت وہیں ہے. اٹیچ بات کہا یہ دیکھو ہم تمہیں یہ طریقہ دے کے جا رہے ہیں, ہم تمہیں یہ بول مبارک فرمایا. آپ کی ایک خادمہ تھی غالباً ام ایمن
ایمن رات کو اٹھی، ان کو پیاس لگی، ان کو پیاس لگی۔ آگے جانے سے پہلے میں ایک جملہ بولنا چاہوں گا، کسی برتن میں نہیں، مطلق واش روم میں، ٹوائلٹ میں جہاں ہم بول کرنے جاتے ہیں وہاں بندہ بول کر کے اور اوپر پانی نہ ڈالے، حالانکہ چلا بھی نیچے گیا، صرف پانی نہ بہائے تو بندہ جیسے ٹوائلٹ کا دروازہ کھولتا ہے تو کیا شروع ہو جاتی ہے؟ جن کو سمجھ آئیے وہی بولے۔ میرے بھائی آپ کہیں گے کن باتوں میں ڈال دیا ہے؟ اب میرے بھائی کچھ سمجھانے کے لیے ادھر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال ہے، بے مثل و پانی بہ گیا نیچے، ادھر چند قطرات لگے ہوں گے، پانی نہ ڈالیں آپ تو بندہ کمرے اس ٹوائلٹ والے چھوٹے سے کمرے میں جا سکتا؟ اتنی سمیل اور بدبو اٹھتی ہے۔ قربان جاؤں میرے آقا کریم علیہ السلام کے فضلات طیبہ طاہرہ شافعہ ناجیہ پر، جو جہنم سے نجات دینے والے، جو جہنم سے نجات بخشنے والے۔ ام ایمن کو پیاس لگتی ہے، اٹھتی ہے، دیکھا پیالہ موجود ہے، دیکھوں پانی تو نہیں ہے، اس پیالے کو اٹھاتی ہے، دیکھا تو بیچ میں پانی، منہ سے لگایا وہ پانی پی گئی۔ کچھ سمجھ آیا؟ یہ جو بھونکتے رہتے ہیں بعض لوگ، وہ ہمارے ہی جیسے ہیں، وہ ہمارے ہی جیسے ہیں۔ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، مر جاؤ گے۔ یہ پاؤنڈز، ڈالرز اور ریال اور دینار یہ تمہیں جہنم تک پہنچا دیں گے۔ خدا کا خوف کرو، تاجدار مدینہ کی جو رب نے شان بنائیں گے وہ بیان کیا کرو۔ اس نے پیالہ اٹھایا اور ان کو نہیں سمجھ آئی ہوگی۔ اب اگلے جملے سن، دن ہوا، میرے آقا نے فرمایا ام ایمن وہ جو پیالہ ہے نا، ہم نے رات اس میں بول کیا تو اس کو ذرا باہر جا کے گرا دے، اس کو ذرا باہر جا کے۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے تو پانی سمجھ کے رات پی بھی لیا، پانی سمجھ کے میں تو رات کی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما تھے، مسئلہ بتانے کے لیے چلا ہوں اور حدیث کی طرف۔ جناب امام حسن نے ان کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا لی تھی، بچپن تھا، چھوٹی عمر مبارک تھی بظاہر، جو صدقے کی وجوبی صدقے کی کھجوریں آئی ہوئی تھی۔ سرکار منبر سے اترے، اپنے شہزادے سے کھجور لی، منہ سے باہر نکالی، فرمایا بیٹا یہ وجوبی صدقہ ہے، اور وجوبی صدقہ مسلمانوں کے مال کی میل کچیل ہوتی ہے، اور میری نسل تو میل کچیل سے رب نے پاک کر دی ہے، بیٹا آپ اس کو کھا سکتے ہیں؟ معلوم ہوا حدیث سے نبی من حیث النبوہ، اس پہ فرض ہوتا ہے نبی علیہ السلام پہ کہ ان کے سامنے کوئی کام غلط ہو تو فوراً جیسے امام حسن کو روکا کہ نہ روکا۔ ام ایمن جو اپیل کر رہی تھی، میں نے تو کیا سمجھ کے، اب اگر آپ کے بول مبارک، آپ کے فضلات طیبہ طاہرہ شریفہ ناچیہ شافعہ، اگر ان میں کوئی ایسی ویسی بات ہوتی جو عام بندے کے بول و براز میں ہوتی ہے تو فتویٰ لگتا نہ لگتا؟ توبہ کرو، نبی من حیث النبوہ، غلط کام جو ہو چکا انجانے میں، فتویٰ یہ تھا کیونکہ نبی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا لحاظ نہیں رکھا کرتے، جو حق کو وہ بیان کر دیا کرتے ہیں، یہ نبی کی شان ہے، یہ اللہ کے پاک انبیاء کی کیا ہے؟ شان ہے۔ ان کے اوپر فرض ہوتا ہے جو ان کے سامنے غلط کام وہ فوراً ٹوکے، فوراً ٹوک دے۔ میرے بھائی غور کریں، عرض کرتی ہے میں نے تو پانی سمجھ کے، پہلے تو یہیں سے سمجھ آ گیا کہ جیسا پیا تھا خوشبو کی دنیا میں ویسا ہی موجود ہے، اور ہم پہلے پیتے ہیں پاک طیب اور طاہر ہوتا ہے۔ کوئی بندہ بھی مسلمان پانی پیے تو ان باتوں کا خیال کرتا ہے کہ کہیں پانی ناپاک تو نہیں، کہیں پانی گندا تو نہیں، کہیں پانی سے بدبو تو نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بدبو ہو جائے پانی میں تو اس سے تو وضو ہی جائز نہیں ہوتا، اتنے تک لحاظ رکھا اسلام نے آپ کے وضو کا، آپ کی طہارت کا۔ اب میں پوچھنا چاہوں گا، وہ کہہ رہی ہے میں نے صرف نہیں پیا، پانی سمجھ کے پیا۔
حالانکہ بول مبارک ہے، حالانکہ بول مبارک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ام ایمن وہ تو میرا بول تھا، چلو کچھ نہیں ہوتا، چلو۔ دو جملے ارشاد فرمائے، فرمایا اب یہ ہو گیا، اب یہ آپ کو یاد ہے میں کس حدیث سے ادھر آیا تھا؟ فرمایا جو کپڑا ہمارے، اب اس کا ٹھکانہ صرف علی کی والدہ کو اس لیے پہنایا کہ یہ بھی جنت میں ڈائریکٹ پہنچ جائے، کیونکہ کپڑا جنت میں جائے گا تو جس کو کپڑا ملا وہ بھی ساتھ جنت کو جائے گا۔ آپ میرے آقا کریم فرماتے ہیں ام ایمن اب سن، کیونکہ ہمارے جسم سے لگا ہوا پانی اب تیرے جسم میں داخل ہو گیا، اب تیرے جسم میں زندگی بھر کبھی تیرا پیٹ خراب نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اے ام ایمن سن، تیرے اوپر اس وجہ سے جہنم کی آگ حرام ہو چکی ہے کیونکہ تیرے پیٹ میں، تیرے جسم میں وہ پانی چلا گیا جو ہمارے جسم سے مس ہو چکا تھا، جو ہمارے جسم سے مس ہو چکا تھا۔ سوال کرنا چاہوں گا، ام ایمن نے زمزم کبھی نہیں پیا ہوگا؟ ذرا میری باتوں کو تسلسل سے سمجھتے جائیں تو انشاءاللہ ایمان ضرور تازہ ہوگا۔ ایک بندہ مکہ مدینے کا رہائشی ہو اور اس زمانے کا رہائشی ہو کہ ابھی کوئی پابندیاں بھی زمزم کے کنویں پہ، اب تو پابندیاں ہیں نا، فلاں بندہ اتنی لے کے جا سکتا ہے، اس سے زیادہ لیٹر کی اجازت ہے، وہ ان کے اپنا نظام ہے، کیوں پابندی ہے، کوئی مجبوری ہے ان کی۔ اس وقت پابندی بھی جو جتنا مرضی لے لے، بلکہ 1995 کی بات ہے یار، یا کہ 96 کی۔ میرے والد صاحب خود فرماتے ہیں، حج پہ تشریف لے گئے، فرمایا ہم نے زمزم کے کنویں سے خود جا کے پانی بھرا تھا۔ 1995 یا 96 میں تشریف لے گئے تھے، زمزم کے کنویں سے اس وقت تک کوئی پابندی نہیں تھی، خود جا کے پانی بھرا تھا، خود جا کے پانی بھرا تھا۔ وہ جو نیچے ہے بیسمنٹ میں، حرم کے بیسمنٹ میں آج کل آتا ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی پابندی تو کیا ام ایمن نے کبھی زمزم نہیں پیا ہوگا؟ پیا تھا، متعدد بار پیا تھا، فتویٰ تو نہیں ملا تھا۔ آپ نے کیونکہ زمزم پیا ہے، پیٹ کبھی خراب نہیں ہوگا، جہنم کی آگ آپ پہ کیا ہو چکی ہے؟ حرام۔ کیونکہ زمزم وہ پانی ہے اگرچہ متبرک ہے، جو تاجدار مدینہ کے ایک امتی کے ایڑیوں کی برکت ہے، جناب اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کا فیض ہے، فرمایا یہ بھی برکت والا ہے۔ اس لیے تو بخاری کی حدیث ہے، زمزم کا پانی سرکار کھڑے ہو کے نوش فرما رہے تھے، کتاب الاشربہ میں حدیث، زمزم کا پانی تاجدار مدینہ، کیونکہ برکت والا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کے پی لیا کرو۔ اور کوفے کی مسجد تھی، منبر تھا، مولا کہنا صحیح بخاری کی حدیث ہے، وضو سے ظہر کا وضو فرمایا، جو وضو سے بچتا ہے آپ اس پانی کو بھی کھڑے ہو کے، برکت والا پانی۔ ایسے کسی سنی بعمل عالم کا اگر جھوٹا پانی مل جائے ذہن نصیب تو وہ بھی برکت والا، اس کو بھی کھڑے ہو کے پیا جا سکتا ہے۔ یہ 3 پانی ہے کائنات میں جن کو کھڑے ہو کے پینے کی حدیث میں اجازت بھی ہے، سرکار کا طریقہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی ہے۔ زمزم پینے والوں کے لیے بڑی فضائل ہے، بڑے فیوز و برکات ہیں، لیکن یہ تو نہیں فرمایا جو زمزم پی لے جہنمی حرام ہو جائے گی۔ کیوں؟ وہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کا فیض ہے، اور جو ام ایمن پی چکی ہیں الم نشرح لک صدرک کا فیض ہے، جو ام ایمن پی چکی ہے یہ تاجدار مدینہ کے اس مبارک سینے سے مس ہو چکا تھا پانی، جس سینے کے لیے رب قرآن میں فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کھول کے نور علم حکمت کی باتوں سے بھر نہیں دیا۔ فرمایا ام ایمن میرے جسم سے لگا ہوا پانی تو نے پی لیا ہے، اب یہ پانی تجھے اس طرح فائدہ دے رہا ہے، تیرے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو چکی ہے۔ معلوم ہوا سرکار کے بول و براز طیب و طاہر ہیں، بلکہ شافع ہیں، بلکہ ناجیہ ہیں، جہنم سے نجات ہے۔ حالانکہ حرام ہوتے تو آپ فرماتے کیا کرو؟ توبہ کرو۔ فرمایا کپڑا اس لیے پہنایا ہے جو چیز ہمارے بھول تو نہیں گئے وہ کیا بن جاتی ہے، تو جس کو نصیب ہو جائے وہ بھی۔ یا رسول اللہ پھر قبر میں کیوں لیٹے؟ چلو کپڑے کا تو سمجھ آ گیا، اس کی قبر میں کیوں لیٹے؟ آپ قبر میں کیوں لیٹے ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر میں لیٹنے کا پوچھتے ہو تو میں نے اس لیے قبر میں لیٹا میں کہ میرا جسم قبر کو لگ جائے گا تو قبر ان کے لیے کشادہ ہو جائے گی۔
میرے جسم سے جب قبر لگ گئی تو اب قبر کی جرت ہی کیا ہے کہ فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کی والدہ کو دبا سکے. فرمایا ہم نے تو ان کے قبر کی سختیوں کو دور کرنے کے لیے خود قبر میں آرام فرمایا. خود قبر میں. ایسے تو نہیں علماء امت کا اس بات پہ محدثین کا, مفسرین کا, فقہاء کا, مجتہدین کا, تمام مسلمانوں کا اس بات پہ اتفاق ہے جو زمین کا ذرہ تاجدار مدینہ کا جسم سے لگ جائے خدا کی قسم ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل و اعلیٰ ہو جاتا ہے. ایسے تو نہیں جملے لکھ گئے علماء مسلمانوں کے رہبر و رہنما, ایسے تو نہیں کلمات لکھ گئے اور کہتے ہیں اس پہ اتفاق ہو چکا ہے. اس پہ کیا ہو چکا ہے؟ کسی کو ابھی بھی سمجھ نہ آئی ہو تو پھر رب کا قرآن پڑھے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. محبوب ہم تو آپ کے پاؤں مبارک کے نیچے جو مٹی آ جائے ہم تو اس کی بھی قسمیں اٹھا ڈالتے. قرآن ہے جو پاؤں مبارک جس زمین کے حصہ کو شرف بخشتا ہے. حالانکہ آپ ننگے پاؤں تو نہیں چلا کرتے تھے. نالین شریفین طیبین طاہرین شافعین پہن کے چلا کرتے تھے. فرمایا نالائن چلو دنیا کی بنی ہے لیکن نسبت تو آپ کے پاؤں سے ہو گئی ہے. اب یہ نالائن زمین کے جس ذرے پہ پڑے گی آپ کا رب قرآن میں اس ذرے کی بھی قسمیں اٹھا دے گا, اس ذرے کے بھی. فرمایا ہم اس لیے لیٹے کہ قبر ان کے لیے کیا ہو جائے. یا رسول اللہ اتنی شفقت آخر کیوں؟ فرمایا ان کانت احسن خلق اللہ سنیا الی بعد ابی طالب. فرمایا ابو طالب کے بعد پوری مخلوقات میں جس بندے نے, جس شخص نے میرے ساتھ نیک سلوک کیا ہے ابو طالب کے بعد وہ فاطمہ بنت اسد ہے. وہ میرے ساتھ نیک سلوک کرتی تھی. میں نے کہا چلو اب مشکل میں پھنسی ہیں تو نیک سلوک کرنے کا ہم اس کو صلہ ادا فرما دیتے ہیں. کیونکہ بندہ تو تب بھی پھنستا ہے نا جب اس کی قبر و آخرت کی منازل کیا ہو جاتی ہیں. ایسے نہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ ثالث جب قبرستان جاتے اتنا روتے داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی, داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی. صحابہ پوچھتے امیر المومنین آپ محشر کے دن سے اتنے نہیں روتے, قیامت کے ہولناکیوں سے آپ اتنے نہیں روتے جتنا قبر پہ جا کے آپ روتے ہیں. فرمایا یار قبر ہے ہی اتنی تنگ, قبر ہے اتنی اندھیری, اس لیے اس کی اندھیری اور تنگیاں دیکھ کے رونا آ جاتا ہے. اندھیری اور تنگیاں دیکھ کے. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں ہی رسول اللہ نے فرمایا تم جنتی ہو. ہماری حالت تو آپ سب کے سامنے ہے, ہماری حالت تو آپ سب کے سامنے ہے. فرمایا اس لیے گئے ہیں کہ میرے ساتھ دنیا میں کیا کرتی تھی, نیک سلوک کرتی تھی, میرے ساتھ نسبت رکھتی تھی. میں نے کہا چلو نسبت کا فیض پہنچا دیتے ہیں. اب دیکھیں ان 3 احادیث طیبہ میں آپ نے بلکہ 2 احادیث آپ کے سامنے پیش کی. ان 2 احادیث طیبہ میں آپ نے دیکھا کہ یہ رسول اللہ بھی عطا فرما رہے ہیں کہ ہمارے جسم سے نسبت رکھنے والی چیزیں کیا ہیں. اور دنیا ساری مشکلات کے سمندروں میں ڈوب جائے نا, یہ اتنی بڑی مشکل نہیں ہے جتنی بندے کے لیے قبر و آخرت کی مشکل ہوتی ہے. جب آپ کی نسبت سے وہ دور ہو رہی ہے تو دنیاوی مشکلات تو کچھ بھی نہیں ہے, یقین جانے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہماری قسمت کہ ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام سے جو نسبت ہے, جو تعلق ہے, ہم نے اس طرح نہیں جوڑا جس طرح جوڑنے کا حکم تھا. بدنا یہ مشکلات کچھ بھی نظر ہی نہ آتی ہے. مشکل یہ نہیں کہ مشکل آتی نہیں ہے, آتی ضرور ہے لیکن بندے کے اندر پاور اتنی ہوتی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. سرکار کی نسبت اس کو اتنا پاورفل بنا دیتی ہے. یہ کیا کچھ بھی نہیں ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے لیے لوٹ کے جانا ہے. انا للہ و انا الیہ. بس ان کی زبان میں ایک ہی کلمہ جاری ہوتا ہے آپ کی نسبت سے, آپ کی نسبت سے. میرے بھائی بزرگوں انشاءاللہ ہم اگلے اتوار کو بھی آپ کو عرض کریں گے اور کتنے اجلہ صحابہ تھے جنہوں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے کیا لیا, فیض لیا, مشکل کشائی کرائی, اپنی پریشانیاں دور کرائی, اپنے مسائل حل کیے. سرکار کی بیویوں کی طرف بھی جائیں گے, صحابہ کرام کی طرف بھی. سرکار کی ایک شہزادی کا معاملہ بھی آتا ہے. آپ علیہ السلام نے انہیں بھی یہ فیض عطا فرمایا تھا. اللہ تعالی ہمیں بھی نیک لوگوں سے جو چیزیں نسبت رکھنی ہیں ان سے فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.